ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت تبوک کے اندر اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 صحابہ اکرام کے ساتھ جب غزوہ تبوک میں تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے اس کنویں سے پانی استعمال کیا، وضو کیا، نمازیں پڑھی اور صحابہ اکرام نے پینے کے لیے اس کنویں کے پانی کو استعمال کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تبوک جو ہے یہ بہت قدیم شہر ہے، اس کی ہسٹری جو تاریخ دانوں نے لکھی ہے یہ قبل مسیح کا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کا یہ ثقافتی شہر ہے، اور یہاں پہ انبیاء علیہ السلام دیگر بھی تشریف لاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے تھوڑے فاصلے پہ اپنی قوم کے ساتھ جب بنی اسرائیل سے نجات ہوئی تو یہاں تشریف لائے، اور اس کے علاوہ صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اس بستیوں میں تشریف لاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں یہاں تشریف لائے تھے اسے غزوہ بہت شدید تکالیف والا کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے، اس غزوہ کے اندر واحد غزوہ ہے جو سورہ توبہ کے اندر مفصل موجود ہے۔ اس غزوہ کے اندر جو آپ کے ساتھ آئے وہ مومن صادق، اور جنہوں نے آپ کی معیت میں یہ سفر جہاد نہیں کیا وہ منافق ڈکلیئر ہو گئے۔ اور قرآن پاک کے اندر 11ویں پارے کے اندر شروع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے نبی اللہ، آپ جب واپس تشریف یہاں سے لے کر جائیں گے مدینہ میں تو آپ کے سامنے یہ منافق آئیں گے جو آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں آئے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ مجھے اللہ نے سب بتا دیا ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، عذر کرتے ہو کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے بچے اکیلے ہیں، گھر خالی ہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں آئے تو تقریباً 30,000 صحابہ، جو 9 ہجری کو یہ غزوہ ہوا تھا، تو یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آپ علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ اپنی فصلیں پکی ہوئی چھوڑ کر، اپنے گھر کھلے چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے۔ آج مسلمان سفر کرتا ہے رزق کے لیے، پیسے کے لیے، دنیا کا، لیکن دین کے لیے سفر کرنا یہ ختم ہو چکا ہے۔ جب دین کے لیے سفر کرنا شروع کرے گا تو پھر یہ دین جو ہے یہ انسانوں کے قلوب میں اس کی قدر و قیمت بھی آئے گی۔ تو اس لیے جب ایسی جگہ پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر یہ جملہ آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، یہ بار بار کہنا چاہیے، اور جو انسان روزانہ 11 بار اس کو پڑھے گا اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر پختہ ایمان والا دنیا میں بنائے گا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔